بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، آج آپ کے سامنے پھر سے ہم مرقات کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مرقات کا آج ہمارا سبق فصل فی بیان الحاجت الی المنطق ہے۔ اس سے قبل ویڈیوز میں اسباق میں آپ کے سامنے علم کی تعریف، علم کی تقسیم اور تصور و تصدیق کی تعریف، پھر اس کے اقسام بیان ہوئے۔ پھر اس کے بعد نظر کا معنی آپ کو بتایا گیا کہ نظر منطقیوں کی اصطلاح میں امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ وہ ترتیب امور مجہولہ تک پہنچا دے، اس کا نام نظر ہے، یہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ اب یہاں سے منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں منطق کی ضرورت ہے، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ حاجت الی المنطق، منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ شروع کے سبق میں نے کہا تھا کہ بیان حاجت الی المنطق یہ موقوف، اس کا سمجھنا تقسیم علم پر موقوف ہے، اور علم کی تقسیم کا سمجھنا یہ تعریف علم پر موقوف ہے۔ تو علم کی تعریف ہوئی موقوف علیہ، اور تقسیم علم اور بیان حاجت الی المنطق کی موقوف ہوئے، اور موقوف علیہ کا ذکر طبعاً مقدم ہوتا ہے، تو لہذا اسی وجہ سے علم کی تعریف پہلے بیان کی، پھر تقسیم بیان کی، اور پھر بیان حاجت الی المنطق کو بیان کیا۔ تو آج سبق یہی ہے کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آج کے اس سبق میں مصنف علیہ الرحمہ یہی بتائیں گے۔ تو پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تشریح اور توضیح کر کے عبارت کا ترجمہ کر دیں گے۔ فصل فی بیان الحاجت الی المنطق ایاک وان تظن۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایاک کیا ہے، وان تظن، تو تھوڑی ایاک کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں، کیونکہ عبارت کے اندر یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ ہر کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، تو اس لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ایاک جو ہے یہ اصل میں اس کا جو عامل ہے وہ محذوف ہے، اور یہ مقام تحذیر ہے۔ کیا ہے؟ مقام تحذیر۔ تحذیر بولا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے ڈرانا اور متنبہ کرنا، تنبیہ کرنا، اور اصطلاح نحو میں تحذیر کہ کسی ڈرانے اور متنبہ کا معنی رکھنے والے کسی فعل محذوف کی وجہ سے کسی اسم کو نسب دے دیا جائے تاکہ مخاطب کو اس فعل اور کام سے باز رکھا جا سکے اور ڈرایا جا سکے۔ تحذیر میں ایک محذر ہوتا ہے اور ایک محذر ہوتا ہے، اور ایک محذر منہ ہوتا ہے۔ محذر جو ڈرانے والا ہوتا ہے، اور محذر جس کو ڈرایا جاتا ہے، اور محذر منہ جس سے ڈرایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ راستے میں چل رہے ہو، آپ کو کسی نے کہا کہ الاسد الاسد، تو جو آپ کو الاسد الاسد جو کہا آپ ڈر گئے فوراً، تو جس نے آپ کو ڈرایا وہ ہے محذر، اور آپ کو چونکہ ڈرایا تو آپ محذر ہیں۔ اور پھر آپ کو ڈرایا کس سے؟ شیر سے، تو شیر ہوا محذر منہ۔ شیر کیا ہوا؟ محذر منہ۔
تو محذر، محذر اور محذر منہ۔ محذر جو ڈرانے والا ہوتا ہے، اور محذر جس کو ڈرایا جاتا ہے، اور محذر منہ جس سے ڈرایا جاتا ہے۔ تو تحذیر جو ہے یہ اس میں فعل محذوف ہوتا ہے، کبھی وجوبی طور پر ہوتا ہے اور کبھی جوازی طور پر ہوتا ہے۔ محذر جو ہوتا ہے یہ کبھی ضمیر خطاب کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اسی اس میں ظاہر کی اضافت کر دی جاتی ہے ضمیر کی طرف۔ تو جب یہ ضمیر خطاب کی صورت میں ہو محذر، تو اس وقت جو ہے اس کا جو عامل ہوتا ہے وہ وجوبی طور پر محذوف ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں ایاکا، تو اس کا عامل جو ہے وہ محذوف ہے، اور اصل ہے احذر۔ اس کا عامل کیا ہے؟ احذر، کہ تو بچ، تو پرہیز کر۔ تحذیر میں جو افعال محذوف مانے جاتے ہیں وہ مناسب حالات کے اعتبار سے افعال محذوف مانتے ہیں، حالات کے جیسی عبارت رہے، سیاق و سباق کو دیکھ کر ویسا مناسب فعل نکال لیا جاتا ہے۔ جیسے احذر ہے، ابعد ہے، باعد ہے، توقع ہے، قی ہے، تجنب ہے، یا اتقی ہے۔ اس طرح کے جو مناسب افعال ہوتے ہیں وہ عبارت میں جو ہے محذوف مان لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ایاکا تحذیر والی صورت ہے، احذر جو ہے فعل سے معمول بن جائے گا ایاکا، ایاکا وان تظن، تو یہ گمان کرنے سے بچ، پرہیز کر۔ تو یہاں پر احذر فعل محذوف ہے۔ تو خیر جو ہے زیادہ اس گفتگو کی طرف نہ جا کر عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ ایاکا وان تظن ان کل ترتیب یکون صوابا موصلا الى علم صحیح کیف ولو كان الامر كذلك ما وقع الاختلاف والتناقض بين ارباب النظر مع انه قد وقع فمن قائل يقول العالم حادث ويستدل بقوله العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، ومن زاعم يزعم أن العالم قديم غير مسبوق بالعدم ويبرهن عليه بقوله العالم مستغن عن المؤثر وكل ما هذا شانه فهو قديم، ولا أظنك شاكا في أن أحد الفكرين صحيح حق والآخر فاسد غلط، وإذا كان قد وقع الغلط في فكر العقلاء فعلم من ذلك أن الفطرة الإنسانية غير كافية في تمييز الخطأ من الصواب وامتياز القشر عن اللباب، فجاءت الحاجة في ذلك إلى قانون عاصم عن الخطأ في الفكر يبين فيه طرق اكتساب المجهولات عن المعلومات، وهذا القانون هو المنطق والمیزان۔ کہتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ آپ نے جو ماقبل میں پڑھا نظر کا معنی، کہ نظر منطقیوں کی اصطلاح میں امور معلومہ کو ترتیب دینے کا نام ہے، تاکہ وہ ترتیب امور مجہولہ تک پہنچا دے۔ تو دیکھیے اور یہ بات آپ یاد رکھیے اور اس سے آگاہ ہو جائیے کہ ہر ترتیب یہ درست نہیں ہوتی، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ترتیب آپ کو صحیح خبر دے دے، صحیح علم تک پہنچا دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ترتیب آپ کو صحیح علم تک پہنچا دے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ ہر ترتیب آپ کو صحیح علم تک پہنچا دے تو پھر دیکھیے اگر ہر ترتیب درست ہو جاتی اور صحیح علم تک پہنچا دیتی
تو علماء اور ارباب علم و دانش کے درمیان اختلاف اور تناقض واقع نہیں ہوتا، حالانکہ دیکھتے ہیں کہ علماء اور ارباب علم و دانش کے درمیان اختلاف اور تناقض ہر جگہ واقع ہے، تو لہذا ہر ترتیب درست نہیں ہوتی، ہر ترتیب درست نہیں ہوتی، اور ہر ترتیب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو صحیح علم تک وہ پہنچا دے، صحیح علم کی رسائی دے دے، کیونکہ ہر ترتیب اگر درست ہو اور صحیح ہوتی تو ارباب علم و دانش کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارباب علم و دانش کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے، کہ جیسا کہ انہوں نے مصنف نے مثال دی کہ کسی کہنے والے نے کہہ دیا العالم حادث، عالم حادث ہے، عالم ہی کو لے لیجیے، عالم حادث ہے، اب اس پر دلیل دی العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، کہ عالم حادث ہے، دلیل کیا دی؟ عالم میں بدلاؤ ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جس میں بدلاؤ ہو وہ حادث ہے، تو لہذا عالم بھی کیا ہوا؟ حادث ہو گیا۔ اب بعض کی عقل نے کچھ اور کام کیا تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ عالم قدیم ہے، کیا کہہ دیا؟ عالم قدیم ہے، اور دلیل کیا دی؟ کہ عالم اثر کرنے سے بے نیاز ہے، اور ہر وہ چیز جس کی یہ شان ہو وہ قدیم ہوتا ہے، عالم ہمیشہ سے ہے، تو لہذا کسی کے عقل نے کچھ کام کیا، کسی کے فکر نے کچھ کام کیا، تو فکر میں غلطی واقع ہو گئی، تو کسی نے عالم کو حادث کہا، کسی نے عالم کو قدیم کہہ دیا۔ اب یہ بات یہاں پر یاد رکھ لیں کہ دونوں کی فکریں تو صحیح نہیں ہو سکتی، کہ عالم کو حادث بھی کہا گیا، عالم کو قدیم بھی کہا گیا، دونوں کی فکریں صحیح نہیں ہو سکتی۔ اگر دونوں کی صحیح ہو جائے تو پھر اجتماع نقیضین لازم آئے گا، کہ بعض نے حادث کہا اور بعض نے قدیم، اور حادث اور قدیم یہ ایک دوسرے کے لیے نقیض ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، تو اجتماع ضدین لازم آئے گا، اجتماع نقیضین لازم آئے گا، یہ بھی محال ہے، اور اگر دونوں کی باتیں غلط بھی ہو جائے تو غلط بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر دونوں کی باتیں غلط ہو جائے تو پھر ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، ارتفاع نقیضین، ارتفاع ضدین، کیونکہ عالم اور حادث اور قدیم ایک دوسرے کی ضد ہے، تو دونوں ختم بھی نہیں ہو سکتی، دونوں کے ختم ہونے کی صورت میں ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، اور یہ بھی محال ہے، تو پتہ چلا کہ دونوں کی باتیں غلط بھی نہیں ہو سکتی، دونوں کی باتیں صحیح بھی نہیں ہو سکتی، تو پتہ چلا ان میں سے ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے، ایک درست ہے اور دوسرا غلط ہے، یہ اس سے پتہ چل گیا۔ تو اب مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب عقل مندوں کی فکر میں غلطی واقع ہو گئی تو اب جو عام انسان ہے اس کی پھر کیا حیثیت ہے؟ تو لہذا عام انسانی فطرت اس سے پتہ چل گیا کہ جب عقل مندوں کی فکر میں غلطی واقع ہو گئی تو جو عام انسانی فطرت ہے اس سے جان لیا گیا کہ خطا کو تمیز دینے میں درستگی سے یہ عام انسانی فطرت کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک ضرورت ہے ایک ایسے قانون کی کہ جو قانون ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچائے اور اس میں مجہولات کو معلومات سے حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے، اسی قانون کا نام منطق اور میزان ہے، اسی قانون کا نام منطق اور میزان ہے۔ تو یہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی مصنف نے اس عبارت کے اندر بتایا ایک مرتبہ، اور پھر آپ سن لیں مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ کہا کہ ہر ترتیب درست نہیں ہوتی، اگر ہر ترتیب درست ہو جائے اور ہر ترتیب علم صحیح تک پہنچا دے تو پھر اختلاف ارباب علم و دانش کے درمیان واقع ہوتا ہی نہیں،
حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہ ارباب علم و دانش کے درمیان اختلاف واقع ہوا کہ بعض نے عالم کو حادث کہہ دیا اور بعض نے عالم کو قدیم کہہ دیا، اور دونوں کی فکروں نے الگ الگ کام کیا، تو دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں بھی دی، اور تو اب فرماتے ہیں کہ دونوں کی فکریں تو صحیح نہیں ہو سکتی اور دونوں کی غلط بھی نہیں ہو سکتی، تو اس سے پتہ چلا کہ ایک درست ہے اور ایک غلط ہے، ایک فاسد ہے، ایک درست ہے اور دوسرا جو ہے فاسد اور غلط ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ جب عقل مندوں کی فکروں میں، بڑے بڑے عقلاء کی فکروں میں غلطی واقع ہو گئی تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جب عقل مندوں کی فکروں میں غلطی واقع ہو گئی تو پھر عام انسان کی کیا مجال ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسانی جو عقل ہے، انسانی فطرت ہے، یہ خطا کو تمیز دینے کے لیے درستگی سے کافی نہیں ہے، تو ضرورت تھی ایک ایسے علم کی، ایسے قانون کی کہ جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے، عقل کو خطا فی الفکر سے بچائے، اور اس میں مجہولات کو معلومات سے حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے، اور اسی قانون اور منطق کا نام، اسی قانون اور علم کا نام منطق اور میزان ہے۔ تو آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، فصل فی بیان الحاجت الی المنطق، یہ فصل ہے منطق کی طرف حاجت کے بیان میں۔ ایاک وان تظن، آپ یہ گمان کرنے سے بچو، ان کل ترتیب یکون صوابا موصلا الی علم صحیح، کہ ہر ترتیب درست ہو اور پہنچا دے علم صحیح تک، آپ یہ گمان کرنے سے بچو۔ ولو کان الامر کذالک کیف، کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ولو کان الامر کذالک، اگر معاملہ اس طرح ہوتا تو ما وقع الاختلاف والتناقض بین ارباب النظر مع انه قد وقع، تو پھر اختلاف اور تناقض ارباب نظر کے درمیان واقع نہیں ہوتا، مع انه قد وقع، باوجود اس کے کہ اختلاف اور تناقض واقع ہوا ہے۔ فمن قائل یقول، تو کہنے والا کہتا ہے العالم حادث، عالم حادث ہے، ویستدل بقولہ، اور وہ اپنے قول کے ذریعے دلیل پیش کرتا ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، یہ دلیل ہے۔ ومن زاعم یزعم، اور گمان کرنے والا گمان کرتا ہے، ان العالم قدیم، عالم قدیم ہے، غیر مسبوق بالعدم، یعنی ہمیشہ سے ہے، ویبرہن علیہ، اور وہ اس پر اپنی دلیل پیش کرتا ہے بقولہ، اپنے قول پر، العالم مستغن عن المؤثر، عالم اثر کرنے سے بے نیاز ہے، وکل ما ھذا شانہ، اور ہر وہ چیز جس کی یہ شان ہو، فہو قدیم، تو وہ قدیم ہوتا ہے۔ ولا اظنک شاکا، اور میں تجھے شک کرنے والا گمان نہیں کروں گا، فی ان احد الفکرین، اس بارے میں کہ دونوں فکروں میں سے کوئی ایک صحیح حق، صحیح ہے، حق ہے، والآخر فاسد غلط، اور دوسرا فاسد ہے، غلط ہے۔ وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي فِكْرِ الْعُقَلَاءِ، اور جب عقلاء کی فکر میں غلطی واقع ہو گئی، فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ، تو اسی سے جان لیا گیا، أَنَّ الْفِطْرَةَ الْإِنسَانِيَّةَ غَيْرُ كَافِيَةٍ، کہ انسانی فطرت یہ کافی نہیں ہے، فی تمییز الخطاء من الصواب، خطا کو درستگی سے تمیز دینے میں، وامتیاز القشر عن اللباب، اور چھلکے کو مغز سے تمیز دینے میں، فجاءت الحاجت، تو ضرورت پیش آئی، فی ذالک، اس میں، الی قانون، ایسے قانون کی، ایسے علم کی، کہ عاصم عن الخطاء فی الفکر، جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے والا ہو، یبین فیہ طرق اکتساب المجہولات، اور اس میں مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے بیان کیے جائیں،
عن المعلومات، معلومات کے ذریعے، وہذا القانون هو المنطق والمیزان، اور یہی قانون منطق اور میزان ہے۔ تو حاجت الی المنطق کا بیان آپ کے سامنے ہو گیا کہ مصنف نے بیان کیا کہ ہر ترتیب درست نہیں ہوتی ہے، اگر ہر ترتیب درست ہو جائے تو پھر علماء کے درمیان اختلاف واقع نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف واقع ہوا ہے، بعض کے عقل نے کچھ کام کیا، بعض کے عقل نے کچھ کام کیا، بعض نے عالم کو حادث کہا، بعض نے عالم کو قدیم کہا۔ تو جب عقل مندوں کی فکروں میں غلطی واقع ہو گئی تو پھر عام انسان کی فکر کی کیا مجال ہے؟ تو لہذا پتہ چلا کہ انسانی عقل، انسانی فطرت یہ خطا کو تمیز دینے کے لیے کافی نہیں ہے، ضرورت ہے ایک ایسے علم کی، ایسے قانون کی جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے، عقل کو خطا فی الفکر سے بچائے، اور اس میں مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے بیان کیے جائے معلومات سے۔ اسی قانون کا نام منطق اور میزان ہے۔ اب یہاں پر وہ ایک آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فمن قائل یقول اور ومن زاعم یزعم، یہ جو کہا گیا تو فمن قائل یقول، جو یہاں پر لفظ قول کا استعمال کیا گیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ جو عالم حادث ہے یہ قول زیادہ بہتر ہے، اور جو یہ کہا گیا ومن زاعم یزعم کہ عالم قدیم ہے، تو یہاں پر زعمہ کا لفظ استعمال کیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ یہ والا قول ضعیف ہے۔